اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یاجوج موجود فتنۃ الدجال جو ہے یہ ایک ایسا مضمون ہے عیسائیت کے متعلق، اس کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ دور حاضر میں مسلمان جہاں مہدی مسیح موعود کی آمد کے منتظر ہیں، اسی طرح وہ دجال یاجوج موجود کی حقیقت سمجھنے میں بھی غلطی خوردہ ہیں۔ وہ ان کے متعلقہ پیشن گوئیوں کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں اور پیش گوئیوں میں اس اصول کو بھول جاتے ہیں کہ تعبیر اور تمثیل اور استعارہ اور مجاز پیش گوئیوں کا خاصہ ہے۔ مذہبی صاحب میں استعارہ کی زبان اختیار کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جس زمانے سے پیش گوئی کی جاتی ہے اس زمانے کے لوگ اس پیش گوئی میں مضمر اصل حقیقت سمجھ نہیں سکتے۔ نیز ان پیش گوئیوں کا تعلق غیب سے ہوتا ہے اور اصل ثواب ایمان بالغیب میں ہے۔ پیش گوئیوں جب ظہور میں آتی ہیں اور ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے اور صادق الایمان کہہ اٹھتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی بات کا سچ کھل کر سامنے آ گیا۔ غلبہ اسلام آخری زمانہ کی ایک اٹل حقیقت ہے۔ یاجوج ماجوج، دابت الارض، دجال، تینوں ناموں کی مصداق وہ اقوام ہیں جنہوں نے عیسائیت تو قبول کر لی لیکن عملاً مذہب سے دور جا پڑی، حتیٰ کہ ان اقوام میں بعض نے خدا تعالیٰ کا انکار کر دیا اور خدا کے ماننے والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور مذہبی کتب کو خرافات کا انبار قرار دیا، حالانکہ ان کا یہ مسلک اور موقف خود خدائے واحد کی ہستی کا ثبوت ہے، کیونکہ سماوی کتب متفقہ طور پر خبر دے رہی ہیں کہ آئندہ زمانے میں ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے صحیفوں، انجیل، پھر احادیث نبویہ اور قرآن کریم میں ان اقوام کے متعلق ان کے طریقہ کار اور انجام کا جو کچھ کہا گیا ہے وہ قابل توجہ ہے۔ خصوصاً یاجوج موجود یعنی مغربی بڑی طاقتوں کا انجام نہایت ہی بھیانک بیان ہوا ہے۔ یاجوج ماجوج سے مراد روس، امریکہ، انگلستان، یورپی عیسائی بڑی طاقتیں ہیں جو اسلام کی مخالفت کر رہی ہیں یا دین سے ہٹی ہوئی ہیں۔ مغربی اقوام اور دنیا کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی دین کی آنکھ اندھی ہے، گویا یاجوج ماجوج، دابت الارض اور دجال آج ان تینوں ناموں کی مصداق یہ عیسائی اقوام ہیں۔ ان کا دنیا کی آنکھ خوب کام کرتی ہے اور دین کی آنکھ اندھی ہے، پھر یہ دجالی چالیں بھی چلتے ہیں۔ گویا دجال یاجوج ماجوج ایک ہی چیز کے دو تین نام ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک یاجوج ماجوج کوئی مافوق الفطرت عجیب و غریب انسانی وجود ہے جو بڑی تباہ کن خفیہ باطنی طاقتوں کا حامل ہوگا، اور دجال کا ایک گدھا بھی ہوگا۔ اس گدھے کی طاقتیں بھی اس طرح غیر معمولی ہوں گی۔ یہی حال یاجوج ماجوج نامی طاقتوں کا ہوگا۔ یہ سب طاقتیں مسلمانوں کو تباہ کرنے پر تل جائیں گی۔ اس وقت خدا تعالیٰ مسلمانوں اور اسلام کی حفاظت کے لیے امام مہدی مسیح کو بھیجے گا جو پھونکوں سے ان کی طاقتوں کو تباہ کر دیں گے۔ مسیح مزید کام یہ کریں گے کہ وہ صلیبوں کو توڑنے کے لیے شہر شہر کریا پھریں گے اور خنزیروں کو قتل کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جائیں گے، اور یہ دونوں بزرگ مسلمانوں کو بیٹھے بٹھائے دنیا بھر کی حکومتوں اور دولتوں کا مالک بنا دیں گے۔
یہ تصور عجوبہ پسندی اور امانی سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔ اصل حقیقت کیا ہے، اس کے لیے بڑے وسیع غور و فکر اور مطالعہ کی ضرورت ہے۔ اس مضمون کے بارے میں چند حقائق پیش کیے جا سکتے ہیں۔ لغت کی تقریباً تمام کتب میں دجال کے یہ معنی ہیں کہ وہ بڑی تاجروں کے گروہ اور تجارتی کمپنیوں کا نام ہے جو مال تجارت کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں اور ہر نقل و حمل کی عظیم وسائل رکھتے ہیں۔ عمدۃ القادری شرح صحیح بخاری میں دجال کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو بھی نمایاں طور پر واضح کیا گیا ہے کہ دجال مکر و فریب، جھوٹ اور تجارتی طاقتوں کی فہرست میں اس میں داخل ہے۔ تاج العروس زیر لفظ دجال اس لغوی تحقیق کے بعد ان روایات کا زیادہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو دجال کے خروج اس کی ہولناکی کی کتب احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ قریباً تمام قابل ذکر مستند مجموعہ ہائے احادیث اور دوسری کتب دینیہ دجال کے آنے کے اس میں ذکر موجود ہے۔ ان میں ایک صحیح بخاری بھی ہے اور یہ حدیث اس میں کی گئی ہے کہ آن ظلم نے فرمایا، ہر زمانہ کے نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سورۃ کہف کے ابتدائی اور آخری رکوع کی بکثرت تلاوت کیا کرے۔ کتاب الفتن باب الدجال، باب الخروج الدجال۔ ایسی متعدد روایات بھی موجود ہیں کہ آخری زمانہ میں جب مسیح موعود ظاہر ہوں گے، روم میں عیسائی طاقتوں کا غلبہ ہوگا۔ اسی وجہ سے مسیح موعود ایک کا کام یہ بھی بیان کیا گیا کہ مسیح موعود کثرت صلیب کا فریضہ انجام دیں گے، یعنی عیسائیت کے رد میں ناقابل تردید دلائل پیش کریں گے۔ بائبل اور قرآن کے مطالعے سے اور دوسری تاریخی خزائن کی جانچ پڑتال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال سے مراد مغربی استعماری طاقتیں ہیں اور ان کا الگ دینی نظام ہے۔ وہ صنعت اور حرفت میں سب سے زیادہ آگے ہیں اور یاجوج موجود سے مراد عیسائی اشتراکی نظام کی حامل حکومتیں ہیں، کیونکہ وہ تشدد پسندانہ انقلابی تحریکات کی حامی ہیں، بلکہ اس کی روح رواں ہیں۔ قدیم نوشتوں میں انہی کو یاجوج ماجوج کا نام دیا گیا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں دجال کا ظہور کی یہ پیش گوئی فرمائی، وہاں یہ بھی فرمایا کہ اس نازک تباہ کن حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منجی کو بھیجا جائے جس کا لقب مہدی ہوگا، اور دوسرا مسیح جس کی رہنمائی میں روحانی جذب کی برکت سے مسلمان بالخصوص اور ساری دنیا بالعموم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گی اور دنیاوی برکات کی نعمتوں سے مالا مال ہوگی۔ بعض حدیث کی روایات سابقہ الحامی ضعیفوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا خروج 2 دفعہ ہوگا، پہلی دفعہ مختصر عرصہ کے لیے اور دوسری دفعہ لمبا عرصہ کے لیے، چنانچہ ایسے ہی ظہور پذیر ہوا، ظہور وقوع میں آئے۔ حسب پیش گوئی 480 ہجری بمطابق 1097 عیسوی میں پہلی دفعہ دجال کا ظہور صلیبی جنگوں کی شکل میں ہوا، جن میں مغوی عیسائی حکومتوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لی۔ یہ جنگیں تقریباً 200 سال تک کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں کے لیے مصیبت بنی رہی۔ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں بڑی حد تک ان جنگوں کا خاتمہ ہوا، لیکن عیسائیت کی اس یلغار کی پسپائی کے بعد مغرب کی مسیحی اقوام مشرق وسطیٰ میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے پالیسیاں بدل دی اس نے، اور مسلمانوں سے براہ راست تصادم کی پالیسی ترک کر کے دوسرے اقتصادی اور صنعتی اور علمی حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ چنانچہ پیش گوئی
1486 کے قریب ان اقوام کی بحری مہم کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے مغربی استعماری طاقتیں آہستہ آہستہ افریقہ اور ہندوستان کے بحری راستے معلوم کر کے آگے بڑھنے لگی۔ پھر وہ تجارت کے بہانے اکثر افریقہ کے قریباً سارے ایشیا اور سارے امریکہ میں پھیل گئیں۔ اس تسلسل میں 1857 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریزوں نے سارے ہند پر تسلط قائم کر لیا۔ بعض مسلمان جس طرح مہدی مسیح کے ظہور کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہیں، کیونکہ وہ ظہور مہدی اور مسیح اور دجال سے متعلقہ پیشگوئیوں کو مجاز کی بجائے حقیقت پر معمول کرتے، نیز ان پیشگوئیوں کے تعلق غیب سے ہے۔ دراصل ثواب ایمان بالغیب میں ہے۔ جب وہ ظاہر ہوتی ہیں اور ان کی اصلیت سامنے آتی ہے تو صادق الایمان فوراً امنا و صدقنا کہہ اٹھتے ہیں۔ دجال کی وسلم نے احادیث میں جو یاجوج ماجوج کی اصل حقیقت کو نمایاں طور پر واضح کیا، وہ دجال کے پیدا کردہ فتنہ کے خطرات سے بچنے کے لیے آخری زمانے کے مسلمانوں کو خبردار کیا۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ المسیح الدجال، کہ اے اللہ میں مسیح الدجال کے فتنے سے بچنے کے لیے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ مسیح کے ایک معنی ملک ملک گھومنے والا اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانے والے کے ہیں۔ اسی بنا پر عیسیٰ اور دجال دونوں کو المسیح کہا گیا ہے، گویا مسیح نیکی پھیلانے اور ہدایت کی شمع کو روشن کرنے کے لیے بنی اسرائیل قبائل کی منتشر اور اس کی ہدایت کے لیے سفر میں رہے گا۔ اور اس کے بالمقابل دجال فحاشی، بے دینی پھیلانے اور اتصالی غرض سے پوری دنیا میں گھومے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ سورۃ کہف کی ابتدائی رکوع کے آخری رکوع کی بکثرت تلاوت کیے گئے مسلم الفتن ذکر الدجال۔ اب ہم دونوں رکوعوں کے مضمون پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی مادی ترقی پر بحث کی گئی ہے، اور ایسے مضامین میں کا نمایاں طور پر اس میں ذکر ہے جن کا یورپین طاقتوں کے کردار سے گہرا تعلق ہے۔ پھر مسیح کی ایک روایت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ جزائر سے نکلیں گے، بعد میں مکہ اور مدینہ کے سوا باقی ساری دنیا پر مسلط ہو جائیں گے۔ بہرحال دجال فتنہ کا آغاز یورپ کے بعد جزائر سے ہوگا جو عیسائیت کے گڑھ ہوں گے۔ پھر ایسی متعدد روایات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانہ میں مسیح موعود ظاہر ہوں گے۔ اس زمانہ میں روم یعنی عیسائیوں کی طاقتوں کا میں غلبہ ہوگا۔ انگریز دور کے متعلق مؤلف موج کوثر لکھتے ہیں، 19ویں صدی میں بالخصوص غدر کے بعد ہندوستان میں اسلام کو 3 بڑے خطرے درپیش تھے۔ پہلا خطرہ تو عیسائیت مشنریوں کی طرف سے تھا، جو اس امید میں تھے کہ مسلمانوں کے سیاسی زوال کا مذہبی انحطاط شروع ہو جائے گا اور توحید کے پیرو تثلیث کو قبول کر لیں گے۔ دوسرا خطرہ یورپ اور ہندوستان میں آزاد خیال لوگوں کے اظہار کا تھا، جنہیں دیکھ کر بقول سر سید کا کہنا تھا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ یہ مغربی قومیں اسلام کو عقل کا دشمن اور اخلاق کا دشمن اور انسانی ترقی کے معنی ثابت کر رہی تھی۔ ان میں نہ صرف عیسائی مشنری بلکہ مغربی یونیورسٹیاں، پروفیسر اور انگریز حاکم بھی شامل تھے، جنہیں خدا نے ہندوستانی مسلمانوں کی قسمت سونپ رکھی تھی۔ اسلام اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدترین غلاظت کی کتاب سر ولیم مور کی ہے، جو صوبہ جات متحدہ کے حاکم اعلیٰ تھے۔ ان کی زہر آلود تصنیف کا خلاصہ 2 فقروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آن صلی اللہ
نعوذ باللہ انسانیت کے وہ سب سے بڑے دشمن اور محمد کی تلوار اور محمد کا قرآن ہے، نعوذ باللہ۔ تیسرا بڑا خطرہ آئندہ بھی بڑھنے والا تھا، خود مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے شبہات پیدا ہونا تھا، اور جن لوگوں کے نظروں سے مشنری اور دوسرے عیسائی مصنفوں، اداد خیال، مغربی مفکروں کی کتابیں گزری، وہ اسلام کے بعد جو عام علماء کے بیان کرتے ہیں خلاف عقل سمجھے جا رہے تھے۔ اگرچہ وہ اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کریں گے لیکن مذہب سے بیگانہ ہو جائیں گے۔ موج کوثر۔ بس دنیا جن حالات سے گزر رہی تھی، یہ صدی کسی سلطان القلم کی تلاش میں تھی، لیکن ایسا مرد میدان کوئی نہ تھا جو اسلام کے دشمن کی دجالی قوتوں کا اعتراضات کے جواب دے سکے۔ قرآن و حدیث اور آسمانی مذاہب کی پیشگوئیاں عین وقت پر مسیح آخر الزمان اور مہدی دورہ میں وہ آ گیا تو اس نے اپنی بعثت کی غرض یہ بتائی کہ لفظی اور زبانی مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنایا جائے، اور آپ نے مخالفین اسلام کے سامنے دین اسلام کی صداقت کے لیے زبردست دلائل اور براہین پر مشتمل علم الکلام پیش کیا، لیکن وہ ان دلائل کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ گویا آپ نے عیسائی عقائد کا بطلان ثابت کیا اور ایک نئے انداز میں کثرت شریف کا فریدہ سر انجام دیا۔ غرض سلطان القلم نے اپنے علم الکلام میں ہر معترض کا منہ بند کر دیا اور یاجوج موجود کے دجل پر مبنی علم الکلام کا ہر سطح پر رد پیش کیا، بجز حضرت بانی سلسلہ احمدیہ یہ اور کسی کی بس کی بات نہیں تھی، اور اپنے علم الکلام سے وہ تثلیث ابنیت کے عقیدہ کا بطلان ثابت کر سکے۔ آپ نے بائبل، قرآن، حدیث اور دوسرے تاریخی ذخائر سے اس بات کو ثابت کیا کہ قطع نظر اس کے کہ آدم نے گناہ ورثہ میں پایا یا نہیں، مسیح کا خدا کا اکلوتا بیٹا ہے یا نہیں، وہ در حقیقت صلیب پر فوت ہی نہیں ہوا، اسے لعنتی موت مرنے یا نسل آدم کے گناہوں کو اپنے ذمہ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس طرح آپ نے عیسائیوں کے عقیدہ کا کفارہ کا بھی بطلان ثابت کیا۔ اس طرح تثلیث ابنیت یعنی مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا کے عقائد کا رد ایک منفرد انداز میں پیش کیا گیا۔ اس قدر زبردست دلائل تھے کہ عیسائی علماء اور پادری آپ علیہ السلام کے دلائل کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ گھبرا کر انہوں نے بطور پالسی یہ وتیرہ اختیار کر لیا کہ احمدیوں سے کوئی بات ہی نہ کی جائے۔ غرض آپ نے اسلام کی صداقت ثابت کرنے اور مخالف قوتوں کو پسپا کرنے کی تنہا علمی اور روحانی دلائل پیش فرمائے۔ بس کوئی نہ تھا اس زمانے میں یاجوج موجود کے قائم کردہ دینی فلسفہ کا رد پیش کر سکے، لا دینی فلسفہ کا رد پیش کر کے۔ یہ کام مسیح موعود علیہ السلام کے ہی کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قاصر صلیب کے اس عظیم منصب آپ کو عطا کیا، اور آپ نے موجودہ زمانے کی عیسائیت کے خود ساختہ عقائد کے رد میں ناقابل تردید دلائل پیش کیے اور مخالف اسلام طاقتوں کو پسپا کیے رکھا، اور ناقابل تردید دلائل پیش کرنے پر موافق اور مخالف سب نے آپ کی خدمت قرآن اور اسلام کا اعتراف کیا۔ چنانچہ ہندوستان کے نامور اخبار وکیل نے آپ کی وفات پر جو تبصرہ پیش کیا اس کو مختصر طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ شخص، بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور جس کی آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان بنا رہا، جو شور قیامت ہو کے گفتان خواب ہستی کو بیدار کرتا رہا۔ غرض مرزا صاحب کی یہ خدمت آنے والی نسلوں کو گراں بار احسان رکھے گی۔ انہوں نے کلمی جہاد کرنے کے والوں کی پہلی صف میں شامل ہو کر اسلام کی طرف سے فرض مدافعت
ادا کیا اور ایسا لٹے سے یادگار چھوڑا جو اس وقت تک مسلمانی کی رگوں میں زندہ خون رہے گا، اور حمایت اسلام کا جذبہ ان کا شعار قومی کا عنوان نظر آئے گا اور قائم رہے گا۔ اخبار بدر 18 جون 1908۔ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن موسوی شریعت تو قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک مخصوص زمانے کے لیے تھی، اور موسوی شریعت کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور محمدی شریعت کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مخصوص قوم کی بجائے ساری دنیا کے لیے ہیں۔ آن ظلم نے شریعت محمدی کی تجدید کے لیے مسلمان ایک امتی نبی کی خبر دی جو عیسیٰ علیہ السلام کی سرشت پر آئے گا، اور اس امتی نبی کا آنا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی قرار پائے گا۔ اس کا منصب نہ صرف یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو اسلام کی سچی تعلیم سے روشناس کرے اور ان میں دین کی روح زندہ کرے، بلکہ عیسائیوں کو بھی ہدایت پر قائم کرے، اور حضرت عیسیٰ کی قوم نے ان کی تعلیم میں جو مشرکانہ عقائد داخل کیے تھے اس کو بھی پاک صاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مہدی بھی رکھا اور مسیح بھی، اور مسیح ابن مریم بھی رکھا۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے اس مہدی اور مسیح اور ابن مریم کے یہ اسلام کی نشت ثانیہ مقدر کے ظہور اور آسمانی زمینی نشانیاں بتائی ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے بالعموم ہر احمدی کے لیے اس مضمون کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ احمدی کے لیے اس مضمون پر دسترس حاصل کرنا ضروری ہے کہ تبلیغ اسلام کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم عقائد دنیا کو پیش کرنے میں کرے، اور انسانیت کا بڑا حصہ عیسائیت کی اصل ترین کے متعلقہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر شرک کا مرتکب اور حق کی شناخت سے محروم ہو رہا ہے۔ جاری ہے۔